کیا فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے سے بندہ ناسبی بن جاتا ہے؟ جیسے اس نے کہا کہ اگر تان و تشنیع کریں تو پھر رافضی بن جائے گا، اور اگر فضائل بیان کریں تو پھر ناسبی بن جائے گا۔ اور سنی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ چپ رہے، یعنی صرف شرف صحابیت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کف لسان کرے، یعنی کف لسان کا اس کے نزدیک مطلب ہے کہ کوئی فضیلت بیان نہ کرے۔ جو ان کی مرکبت کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، وہ اہل سنت میں نہیں رہتے، وہ خارجیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جو ان کی مرکبت کے جھنڈے اٹھاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، وہ اہل سنت میں نہیں رہتے، وہ خارجیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، خارجی ہو جاتے ہیں۔ یا رافضی بنو یا خارجی بنو، یہ بھی غلط وہ بھی غلط۔ اگر اہل سنت رہنا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب فقط یہ ہے کہ نسبت صحابیت کی وجہ سے کف لسان ہے، چپ، تان و تشریح نہیں کر سکتے، لام تان نہیں کر سکتے، نشانہ تنقید نہیں بنا سکتے، کافر اور فاسق نہیں کر سکتے۔ یہ ایک نے منع کیا، یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ اس سے بڑھیں گے اس طرف تو رافضی بنیں گے، ادھر بڑھیں گے تو خارجی بنیں گے، آپ چوز کر لیں کیا بنتے ہیں۔ وہ خطاب کر رہے ہیں پورا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر۔ ایسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے اور ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ یہ بغض رکھنے والے ہیں اہل بیت کے، یہ ہرگز سنی نہیں ہیں، یہ دشمنان اہل بیت ہیں۔ یہ لوگ یہ بھیڑیے اہل سنت میں گھس گئے ہیں اور دندار سے پھرتے ہیں، تو یہ عقیدہ سیاح کو بھی برباد کریں گے، میں متنبع کرتا ہوں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے اوپر فتوے لگاتے ہیں اور نہاج القرآن کے خلاف 24 گھنٹے مہم گیری کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہمارے علماء چپ بیٹھتے ہیں، کس لیے چپ بیٹھتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے گربان پکڑیں اور جوتے مار کے ان کو مسجدوں سے باہر نکال دیں۔ یہ خارجی کو آیا بے ایمان۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی نئی چیز نہیں گھڑی، بلکہ جو پہلی صدیوں میں اکابر نے بیان کیا اسے ہی ہائی لائٹ کیا اور اجاگر کیا، اور اسی کو ہی فکر رضا سے تعبیر کیا جاتا۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 5 میں صفحہ نمبر 478 پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 4 رسائل کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھے۔ یعنی ایک طرف طاہر القادری نے جو کہا اور دوسری طرف اعلیٰ حضرت قدس سر العزیز کی تشریحات۔ یہ صفحہ نمبر 478 پر لکھا ہے، مسئلہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق و تنقیح، فقیر کے رسالہ البشر العاجلہ من تحف عاجلہ ایک رسالہ، دوسرا الاحادیث الراویہ لمدح الامیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا عرش الاعزاز والاکرام لاول ملوک الاسلام، چوتھا ضب الاہواء الواہیہ فی باب الامیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی یہ اتنے موضوعات پر مستقل تصانیف کی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ان سب موضوعات پر یہ ضرورت محسوس کی گئی ان کے عہد میں کہ ہر اعتراض کا جواب دیا جائے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل جو ہیں ان کو اجاگر کیا جائے۔ یہ جلد نمبر 10 میں صفحہ نمبر 201، اس میں آپ فرماتے ہیں، فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی ایک ہے رافضی کا انداز، ایک ہے ناسبی کا انداز، اور ایک ہے سنی کا انداز۔ رافضی کے بارے میں جو کچھ طاہر القادری نے کہا صحیح کہا، یعنی جو تان و تشنیع کرے ان پر وہ رافضی ہے، لیکن اس نے جو یہ کہا کہ جو فضائل بیان کرے ان کے وہ ناسبی ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا کہ اس مسئلہ میں ناسبی کوئی کیسے بنتا ہے، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یعنی کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر روکنے کے لیے، آپ کے فضائل و مناقب کا بیان روکنے کے لیے ناسبی کا تانا لے کے کھڑے ہیں کہ ناسبی کا تانا دے کر لوگوں کو چپ کرایا جائے کہ اگر فضائل بیان کرو گے تو ناسبی بن جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت
نہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل مانتے ہیں اور نہ ہی برابر مانتے ہیں. کیوں؟ فرق مراتب بے شمار، کوئی تھوڑا فرق نہیں. کہاں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور کہاں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرق مراتب بے شمار. اور حق بدست حیدر کرار، حق، اس لفظ حق پر بھی پورا ایک سیمینار کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اصل میں یہ اصطلاحیں ہماری علمی ہیں، کلامی ہیں، اور بیان پھر پبلک میں کی جاتی ہیں اور ضرورت بھی ہوتی ہے بیان کرنے کی، لیکن وضاحت بہت کم ہوتی ہے. یہاں یعنی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ایک لفظ حق وہ ہے جو باطل کے مقابلے میں ہوتا ہے، حق و باطل. ایک لفظ حق وہ ہے جو باطل کے مقابلے میں نہیں ہوتا، خطا کے مقابلے میں ہوتا ہے. تو یہ جو ہے حق بدست حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ حق وہ حق نہیں جو باطل کے مقابلے میں ہو، یہ وہ حق ہے جو خطا کے مقابلے میں ہے. اور یہ حق ہے حق اجتہادی، اور اس کے مقابلے میں ہے خطا اجتہادی. لہذا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً حق پر ہیں، اس مسئلے میں بھی حق پر ہیں، لکھا سب نے. لیکن یہاں سے یہ تاثر دینا کہ حضرت امیر معاویہ باطل پر تھے، یہ خوب سے باطن ہے. اور طاہر القادری جیسے گروپ نے یہی ہمیشہ تاثر دیا، اور اس لیے پھر ان کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اجتہاد والے مسئلے میں سمجھ نہیں آئے، یا لوگوں کے ذہن اتنے پائزن کر دیے تھے. حق بدست حیدر کرار، حق جو انتہائی اجتہاد ہے. ابتدا میں دونوں حق پر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. یہ فرق بھی بہت اہم ہے احناف اہل سنت کے نزدیک. ابتدائی اجتہاد میں دونوں حق پر تھے، کیا کہ دونوں کا مقصد غلبہ اسلام تھا. دونوں میں سے کوئی ایک بھی دنیا کا حریص نہیں تھا، کوئی ایک بھی اقتدار کا حریص نہیں تھا، دونوں ہی حق پر تھے. انتہا میں ایک حق پر تھا، لیکن یہ حق وہ نہیں جو باطل کے مقابلے میں ہو، یہ وہ حق ہے جو خطا کے مقابلے میں ہے. باطل اور خطا میں زمین و آسمان کا فرق ہے. باطل پر ثواب نہیں ہے اور اجتہادی خطا پر ثواب ہے. تو یہاں حق بدست حیدر کرار کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے معاملہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں حق پر تھے، حق پر ہیں. لیکن یہ حق وہ نہیں جو باطل کے مقابلے پہ ہے، یہ حق وہ ہے جو اجتہادی ہے. اب اہل سنت کی کتابوں سے حق کا لفظ لے کر رافضی اس کو باطل کے مقابلے میں استعمال کرتا ہے، اور طاہر القادری بھی وہی تاثر دیتا ہے. اور سنی جو ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ حق ہے، یقیناً حق ہے، مگر یہ حق وہ نہیں جو باطل کے مقابلے میں ہے، یہ حق وہ ہے جو حق اجتہادی ہے. اس کے مقابلے میں جو ہے وہ ہے خطا اجتہادی، اور خطا اجتہادی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس پر تو ایک ثواب ملتا ہے. حق بدست حیدر کرار مگر معاویہ بھی ہمارے سردار. یہ جو ہم کہتے ہیں نا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس کا ترجمہ ہے. یعنی سید بمانا جو سردار ہے، جو بڑی شخصیات کے لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ازواج مطہرات کے لیے، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار. یعنی پتہ آیا کہ اگرچہ وہ خطا پر تھے، خطا اجتہادی تھی، اس سے ان کی سرداری میں کوئی فرق نہیں آیا. اگر حق ہوتا باطل کے مقابلے میں یہاں، تو پھر جو باطل پہ ہو وہ سردار تو نہیں ہوتا. لیکن کہا مگر معاویہ بھی ہمارے سردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس خطا اجتہادی کی بنیاد پر ان کے ایمان پر بھی کوئی فرق نہیں پڑا اور ان کے فضائل و مناقب میں بھی کوئی فرق نہیں آیا. آگے تان ان پر بھی کار فجار، یعنی ان پر بھی میں پورا ایک جملہ ہوتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف معاذ اللہ کوئی زبان کھولے وہ تو فاجر ہے ہی، ان کے خلاف جو زبان کھولے گا وہ بھی فاجر ہے.
بھی نے یہ بتایا کہ تان ان پر بھی کارے فجار. اب وہ بیان کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں بندہ ناسبی کیسے بن جاتا ہے. ویسے نہیں بنتا جیسے طاہر القادری نے کہا. اس نے تو یہ جو کہا اس کے مطابق پوری امت کو پھر ناسبی ماننا پڑے گا. تو اعلی حضرت نے بتایا کہ ناسبی کوئی کیسے بنتا. یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ اس نے ڈنڈی کہاں سے ماری. بلا وجہ یہ بریلوی ہونے کا انکار نہیں کرتا. یہ مسلک بریلوی نہیں ہے. اس مسلک کا عنوان بریلویت نہیں ہے. سن لیں, جی کھول کے سن لیں, کان کھول کے سن لیں, بنا کے بول دے رہا ہوں. سرزمین پاکستان بھی, سرزمین یورپ میں ہمارا مسلک کا عنوان بریلویت نہیں. اس کے پیچھے بڑے راز ہیں. اور یہ جتنے بھی اس طرح کے ہیں جو کہتے ہیں ہم بریلوی نہیں ہیں, بریلوی نہیں ہیں, تو میں کہتا ہوں تمہیں مانتا کون بریلوی ہے؟ بریلوی کوئی آسان بن سکتا ہے؟ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں بریلوی ہونا. وہ ایک آستانہ ہے پنڈی میں, انہیں 10 سال ہو گئے ہیں. 10 سال میں ہر سال ان کو یہ کہنا پڑتا ہے ہمیں بریلوی نہ کہو, ہمیں بریلوی نہ کہو, ہم بریلوی نہیں ہیں, ہم بریلوی نہیں ہیں. یعنی اتنے اعلامیے وہ جاری کر بیٹھے ہیں, لیکن بریلویت کی ایسی دھاک بیٹھی ہوئی ہے کہ پھر بھی جب وہ اہل حق میں جا کے بیٹھتے ہیں تو باطل کے مقابلے میں انہیں بریلوی کہلا کے اہل حق بننا پڑتا ہے. اور ویسے اپنے طور پر ہم انہیں بالکل یقین دلاتے ہیں کہ تم بالکل بریلوی نہیں ہو, چونکہ بریلوی کے لیے جو شرائط ہیں وہ تم میں نہیں پائی جاتی. تو ان چیزوں کے چونکہ اوپر تشریحات ہیں اعلی حضرت کی, اور جنہوں نے اس سے ڈنڈی مارنی ہو وہ پھر پہلے کہتے ہیں کہ ان کا نام ہی ہٹا دو. اب یہاں نسبی کیسے بنتا ہے؟ جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں ایازم باللہ, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں ایازم باللہ یہ کام کر جائے, 4 کام. کیا؟ اسد اللہ کی سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھیں پھیر لے وہ ناسبی یزیدی. یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں کیا کرے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 منصب جو ہے ان سے آنکھیں پھیر لے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 مناصب سے آنکھیں پھیر لے حمایت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. تو پھر کیا ہے ناسبی یزیدی؟ وہ 4 منصب کیا ہیں؟ سبقت, یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سبقت نہ مانے اور حضرت معاویہ کو کی سبقت بنائے. پھر سبقت کے بعد اولیت, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت نہ مانے, حمایت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے نمبر پر عظمت, کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت نہ مانے. کیوں؟ حمایت امیر معاویہ کے لیے. وہ کہے چونکہ میں امیر معاویہ کا حامی ہوں لہذا میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معاذ اللہ نہ سبقت مانوں گا, نہ اولیت مانوں گا, نہ عظمت مانوں گا, اور چوتھے نمبر پر نہ اکملیت مانوں گا. تو میرے امام نے کہا جس کا یہ رویہ ہو, اگرچہ وہ حمایت امیر معاویہ کی کر رہا ہے, لیکن اگر اس طرح کرے گا تو ہم اس حمایت کے حامی نہیں ہیں, وہ غلط کر رہا ہے, ہم اس کا رد کریں گے. اور یہ ناسبی ہے کہ جو کیا کرے, سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت مولا علی کی جو ہے اس سے آنکھیں پھیر لے تو پھر ناسبی ہے. فضائل امیر معاویہ بیان کرنے سے ناسبی نہیں ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ جو 4 باتیں ہیں ان کا خلاصہ کیا بنا کہ وہ ذکر معاویہ اس لیے کرتا ہے کہ بغض علی کو تسکین دینا چاہتا ہے. یعنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کی خاطر وہ حضرت امیر معاویہ کا ذکر چھیڑ بیٹھتا ہے تاکہ ادھر وہ بغض والا رویہ پورا کر لے. تو وہ ناسبی ہے, وہ یزیدی ہے. تو سنی ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد پہ نہیں کرتا,
نسبت رسول علیہ السلام کی وجہ سے کرتا ہے. ہم علی اعلان کہہ رہے ہیں کہ جو بغض علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ذکر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے، سنی کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کا یہ انداز غیر شرعی ہے، بہت زیادہ دھتکارا ہوا ہے، مردود ہے. سنی جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تذکرہ کرتا ہے، نہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھانے کے لیے کرتا ہے، نہ مولا علی کے ساتھ برابری کے لیے کرتا ہے، نہ مولا علی کی افضلیت، اکملیت اور سبقت اور عظمت کے انکار کے لیے کرتا ہے، نہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض کے لیے کرتا ہے. سنی کیوں کرتا ہے؟ سنی اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے جب ازل میں اپنے نبی علیہ السلام کے لیے صحابہ چنے تھے تو ان میں اس ہستی کا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چناؤ بھی رب نے کیا تھا. تو جنہیں رب نے سرکار کے لیے چنا اور جنہیں سرکار نے پسند فرمایا، پھر کاتب الوحی بنایا، پھر اس میں مساہرت کا تعلق ہے، ان کی ہمشیرہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ خال المومنین ہیں، وہ کاتب وحی ہیں، وہ عظیم مسلم فاتح ہیں. تو اس بنیاد پر یعنی ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے ہرگز تذکرہ نہیں کیا جاتا. اب یعنی ان کا ذکر روکنے کے لیے نسبی ہونے کا تانا دیا جا رہا ہے کہ یہ فضائل معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرو گے تو نسبی بن جاؤ گے. تو میرے امام نے بتایا کہ کتنا فرق ہے درمیان، کہ نسبیت اور ہے، رافضیت اور ہے، اور سنیت اور ہے. اب یہ اعلی حضرت نے بتایا کہ نسبی کیسے بنتا ہے اور پھر بتایا کہ رافضی کیسے بنتا ہے. فرمایا اور جو علی کی محبت میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں معاویہ کی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت و نسبت بارگاہ حضرت رسالت بلا دے، وہ شیعی زیدی، یعنی جو اس کا لحاظ نہیں کرتا. اب صحابیت کے بعد اور شرف بھی بیاسات بیان کیا، یعنی فضائل جو ہے ان کا انکار کر دے تو اور پھر الٹا آگے تان کرے تو وہ تو بالیقین جو ہے وہ شیعی زیدی اور رافضی ہے. اچھا.